السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نماز کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں اس کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نماز کی اہمیت کے سلسلے میں چونکہ باتیں بہت ساری ہیں، بے اختصار کچھ باتیں اور بھی عرض کر دینا مناسب ہے۔ نماز کی اہمیت اور عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو بہت ساری وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں آخری وصیت نماز سے متعلق ہے۔ آپ نے اخیر میں زندگی کے سب سے آخری موڑ پر جب چند گھنٹوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک وصیت نماز سے متعلق تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان من آخری وصیت من وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کو لازم پکڑو، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، امت کے لوگوں نماز کو حرز جاں بنانا، اسے ہمیشہ اپنے پلے باندھے رکھنا، اسے کبھی بھی غفلت نہ برتنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کی بھی فکر کرنا، ان کے دیکھ ریکھ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت تک آپ نے اس کی تاکید فرمائی جب آپ کی آواز اچھی طرح سے نہیں نکل پا رہی تھی، آپ کے سینے سے ایک گھرگھراہٹ کی آواز، جیسے انسان بہت ہی زیادہ اہم چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہو، آواز بھی ستھری نہ ہو، طبیعت بھی بحال نہ ہو، پھر بھی اسے کہنا چاہ رہا ہو، اس صورتحال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آخری وصیت کے طور پر نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح سے نماز کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی مدح و ستائش فرمائی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والے جو بھی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دیگر نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کی مدح فرمائی ہے، ان کی ثنا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ تھے وہ۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص باتیں بیان فرمائی، تعریف کرتے ہوئے کہ اسماعیل علیہ السلام کا مقام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظمت کا، مقام کا پہلو ہے کہ نماز جیسی چیز نبیوں کی زندگی میں رہی ہے، اس کا خاص تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی کے بالمقابل ایک پہلو نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کا یہ ہے کہ جو لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں یا نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نمازوں کو مار ڈالتے ہیں یا اس سے کسل اور سستی برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی مذمت فرمائی ہے، ان کی برائی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کے بعد، نماز کی پابندی کرنے والوں کے بعد، اللہ کے فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے والوں کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئے، کچھ نااہل لوگ آئے جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بہت جلد یہ لوگ جہنم کی کھائی میں داخل ہوں گے، جہنم کی کھائی میں ڈال دیے جائیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ خصوصیت کے ساتھ نماز کے ضیاء کا تذکرہ فرمایا کہ جو نماز کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں
ان کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ جہنم کی کھائی میں، جہنم کی وادی میں داخل کر دیے جائیں گے، ان کی سزا یہ ہوگی۔ منافقین کے سلسلے میں بھی ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھیں، وہ خانہ کعبہ کے پاس کیا حرکت کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی سستی، ان کی کاہلی اور ان کی بے اعتنائی، بے توجہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین کا کردار یہ تھا نماز کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ نفاق ایک ایمان سے دوری کا مسئلہ ہے، بے ایمانی کا مسئلہ ہے، بظاہر ایمان ہوتا ہے، حقیقت میں ایمان نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیے کہ خصوصیت کے ساتھ نماز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مذمت کے اعتبار سے کہ کس قدر قابل مذمت ہے یہ عمل ان منافقین کا کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو محض ایک سستی، کاہلی، کوتاہی اور نہ چاہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں حاضر ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی، کوتاہی، کاہلی اور نہ چاہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، دکھانے کے لیے نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بس برائے نام اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، نہ کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نماز کی مقام اور اس کی حیثیت کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان رکن ہے، سب سے زیادہ عظیم الشان پلر ہے یہ، جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ نماز، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی فرضیت جو ہوئی شروع میں وہ 50 کی تعداد میں ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفارش فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کم کرتے ہوئے 5 نمازیں باقی رکھیں۔ لیکن یہ نمازیں بظاہر 5 ہیں، دیکھنے میں 5 ہیں، عمل میں 5 ہیں، محنت و مشقت کے اعتبار سے بھی 5 ہی ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہیں۔ ہی خمس فی خمسین لا یبدل القول لدی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں، 50 کے برابر ہیں، میرے پاس جو فیصلہ ہو جاتا ہے بدلہ نہیں جاتا۔ 50 میں نے فرض کیا تھا، گرچہ تعداد میں نے کم کر دی ہے، لیکن اجر و ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو 50 کا ملے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے نماز کی اہمیت اور مقام کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کامیاب ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا یا فلاح و کامرانی حاصل کرنے والے مومنوں کا تذکرہ فرمایا تو ان کے کارنامے، ان کے کردار، ان کے کاموں کا تذکرہ فرماتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا وہ نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع برتنے والے ہیں۔ ان کامیاب مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلی خوبی نماز میں خشوع کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور پھر اخیر میں چلتے چلتے ان خوبیوں کا تذکرہ بھی نماز پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ ایمان والے، ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں۔ تو ایک تو خشوع یہ نماز کے اندر کی خوبی ہے، اور ایک نماز کے باہر کی خوبی یہ ہے کہ نماز پر ہمیشگی ہونی چاہیے، نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے، نماز کے آداب، اس کے حقوق، اس کے ارکان، اس کے آداب، تمام چیزوں کا خیال بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اس کا خاص تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس کی پابندی کیجئے، ہم آپ سے کسی روزی کا سوال نہیں کرتے۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلوغت سے بہت پہلے 7 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر کے اس کی تاکید کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ فرضیت کے لیے بلوغت چاہیے، بلوغت ابھی دور ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کے پیش نظر یہ حکم فرمایا۔ الغرض نماز کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، مرد و خواتین کو نماز کا مقام، اس کی اہمیت، اس کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں اس کے اہتمام کی، اس کی پابندی کی توفیق بخشے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔